أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ النازعات والنازعات غرقا جسم میں غرق ہو کر جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ نزاع کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچنا۔ والناشطات نشطا، اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں۔ نشط کا لغوی معنی ہے استعداد۔ نشط الحبل بمعنی رسی کو گرا لگائی، اور نشاط العقدہ بمعنی گرا کو مضبوط کیا، اور النشوط بمعنی آسانی سے کھل جانے والی گرا۔ گویا نشط کا معنی گرا لگانا بھی ہے اور گرا کھولنا بھی، یعنی اللہ نے جب انسان کو بنایا پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا۔ موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے۔ والسابحات سبحا، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ سبح بمعنی کسی چیز کا پانی یا ہوا میں تیرنا اور تیز رفتاری سے گزر جانا، اور سباح بمعنی ماہر تیراک، یعنی وہ فرشتہ جو روح کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اس قدر سہولت سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک ہوا میں تیرتے جا رہے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی۔ پھر ان روحوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم آتا ہے اس کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان کی جو کسی حکم کی تعبیر کرنے والے ہیں۔ پھر روحوں کے متعلق فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے خواہ وہ حکم ثواب کا ہو یا عذاب کا، اس پر فوراً عمل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، اور اگر الفاظ کی عمومیت کا لحاظ رکھا جائے تو ان سے مراد وہ تمام فرشتے ہیں جو تدبیر امور کائنات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی۔ 5 قسم کے فرشتوں کے بعد اور ان کے کارناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر روز آخرت کے قیام پر حجت قائم کی ہے کہ جو فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر تمہیں موت سے دوچار کرتے ہیں اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، وہ کسی وقت یہی روح تمہارے جسم میں داخل بھی کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ فرشتوں کی ہستی اور ان کے کارناموں کے قائل تھے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ بھی تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں بھی تدبیر امور کائنات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اگرچہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ اللہ کے شریک، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے فرما بردار بندے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے۔ تدبیر امور میں ان کے لیے اپنے اختیار کو ذرا بھر بھی عمل دخل نہیں، اپنے حکم سے وہ کوئی بھی تدبیر کا کام نہیں کرتے۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا۔ پچھلی آیت میں اور اس آیت میں 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین کانپنے لگے گی، پھر اسے لگاتار زلزلے کے مزید جھٹکے پڑنے لگیں گے۔ دوسرا کہ رادفہ سے زلزلے کی بجائے نفخہ سور مراد لیا جائے، یعنی پہلا سور کے نتیجے میں زمین کانپنے لگے گی، پھر اس کے بعد دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ،
وہ کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ حافرہ کا لغوی معنی گڑھا کھودنا اور حفرت بمعنی گڑھا بھی اور قبر بھی، حافرہ بمعنی کھودی ہوئی زمین بھی اور ابتدائی حالت بھی، اور رد فی الحافرہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے والا۔ وقال شاعر کے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گھڑے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں وہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس دن بڑے خسارے میں ہوں گے۔ کافر ایسی ہی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو پھر ہم تو مارے گئے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہماری زمین اور مکانوں کے تو کئی وارث بن چکے ہوں گے، ایک ایک جائیداد کے کئی وارث ہوں گے اور جھگڑے ہی پڑے رہیں گے، اس لحاظ سے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ یکدم ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ جس کام کو یہ کافر خلاف عقل اور ناممکن بات سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا یا ڈانٹ پلائی جائے گی تو اس وقت سب لوگ اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر آپ کو تسلی دینے کی خاطر لایا گیا ہے، یعنی یہ مکہ کے کافر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے، وہ تو مصر کے بہت سے علاقے کا واحد حکمران، انتہائی مغرور اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے بھی جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑ بیٹھا تو ہم نے اسے اور اس کی آل کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اب یہ کفار بھی اگر فرعون جیسا ہی کردار ادا کریں گے تو یہ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکیں گے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب طویٰ کے مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا۔ یہ مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے کوہ طور کے دامن میں واقع ہے، مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ اسی مقام پر سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال سمیت مصر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ اسی مقام پر اور اسی موقع پر آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا۔ دوسری دفعہ جب تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے، اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا تھا۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر جو ذمہ داری لگائی وہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اتفاقاً آپ کے ہاتھ سے ایک قبطی کی موت بھی ہو چکی تھی۔ ایک خیر خواہ کی اطلاع پر کہ آپ کے قتل کے مشورے فرعونی پارلیمنٹ میں چل رہے ہیں، آپ عارضی طور پر مدین کی جانب چلے جائیں، اس وجہ سے فرعون کی حکومت آپ کو مجرم سمجھتی ہے۔ آپ کا نام ریکارڈ پر موجود تھا۔ فرعون ایک انتہائی مغرور اور سرکش حکمران تھا جسے اس قوم کا پیغام پہنچانا بساط خود جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام تھا۔ ان خطرات کا حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران ذکر بھی کیا تھا، اور یہ بھی ایک طویل قصہ ہے جس کا ذکر پہلے مقامات پر گزر چکا ہے۔
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے. موسیٰ نے اسی مقام پر ایک دعا اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست بھی کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے میرے ہمراہ روانہ کیا جائے تاکہ کم سے کم میرا ایک ساتھی تو میرا مددگار ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی درخواست اور سیدنا ہارون کو نبی بنا کر آپ کے ہمراہ کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ تاکید کرتے کہ فرعون چونکہ متکبر اور بد دماغ ہے، لہٰذا اس سے جو بھی بات کہنی ہو نہایت نرم لہجے میں کہنا. اسی طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے ورنہ وہ جوش و غضب میں بھڑک اٹھے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرم اور دل نشین انداز میں اسے سمجھایا کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اس تکبر اور سرکشی کے رویے سے باز آ کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اسی طرح تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری رسالت کو تسلیم کر لو. میں تمہیں تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ بتا دوں گا. اگر تمہیں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے گا، اور جو کام بھی کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے، اور یہ چیز تمہاری زندگی کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہوگی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی. اس انتہائی نرم گفتگو کے باوجود اور بات کو سمجھ جانے کے باوجود فرعون اپنے متکبرانہ روش سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور پوچھنے لگا کہ تم اپنے اس دعوے کی تائید میں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بھی پیش کر سکتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب کا اثبات میں جواب دیا اور بھرے دربار میں اپنا عصا جو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، جس سے فرعون اور سب درباری سخت مرعوب ہوئے. بالآخر فرعون نے حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ وہ جلد از جلد اس اژدہے کو سنبھال لیں. چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا تو وہ پھر سے پہلے والا عصا بن گیا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. فرعون کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے یہ معجزہ دیکھ کر اسے یقین تو آ چکا تھا اور اس کے درباریوں کو بھی، لیکن موسیٰ واقعی اللہ کے رسول ہیں. مگر مشکل یہ تھی کہ یہ بات تسلیم کر لینے سے ان سب کو اپنے اپنے اقتدار سے دستبردار ہو کر سیدنا موسیٰ کا مطیع و فرمان بننا پڑتا تھا، اور یہ بات ان کے لیے موت تھی. لہٰذا انہوں نے عوام الناس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ نہیں ہے بلکہ جادو کا کرشمہ ہے. اپنے اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو حضرت موسیٰ سے ان کا مقابلہ کروا دیا جائے. مگر جب جادوگروں نے میدان مقابلے میں ہار کر بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ جادو کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس سے فرعون اور اس کے درباریوں کی مجمع میں خوب رسوائی ہوئی. فَحَشَّرَ فَنَادَىٰ، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. میدان مقابلہ میں جب فرعون کو مات ملی تو بہت سے لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے لگے تو فرعون بہت سیخ پا ہو گیا. اس نے ایک دوسرا پینترا بدلا اور لوگوں سے کہنے لگا تم لوگ میرے مقابلے میں شخص کی پیروی کرنے لگے ہو جو میرے مقابلے میں ایک کمزور اور حقیر انسان ہے، جبکہ میں تمہارا سب سے بڑا حکمران ہوں. تمہارے تمام وسائل اور معاش جو ہے وسائل اور معاش بھی میرے ہاتھ میں ہے. فرعون نے اپنے آپ کو ان معنوں میں وہ یہ کہتا تھا کہ اس ملک میں سب سے بڑا سیاسی
جو لیڈر ہے وہ میں ہوں، میرے بغیر یہاں کسی دوسرے کا قانون یا حکم نہیں چل سکتا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، چنانچہ اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس واقعے میں سمانے عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہو۔ جس طرح فرعون نے سرکشی کی راہ اختیار کی تھی، وہی کچھ تم کر رہے ہو، اس کا انجام دیکھ لو اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ تمہیں بھی کہیں ایسا ہی انجام سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ فرعون کا قصہ بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون یعنی عقیدہ آخرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کافروں سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا اس کائنات کو وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے یا تمہیں پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا؟ یہاں لفظ سما استعمال ہوا ہے جس سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے اور تمام عالم بالا بھی۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس میں توازن قائم کیا۔ سما کا بمعنی بلند کرنا، موٹا اور دبیز کرنا، اور بمعنی چھت یا چھت کی موٹائی۔ ہر اونچی اور موٹی چیز کا قد و قامت اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمان محض حد نگاہ کا نام نہیں، جیسے کہ موجودہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی یا دبیز چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں، اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہے، کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر کی دونوں سطحوں کو ہموار بنایا گیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی۔ اس آسمان میں سورج پیدا کیا گیا، پھر جب تک وہ اہل زمین کے سامنے رہتا ہے تو یہ ان کے لیے دھوپ کا وقت اور دن ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے اور چھپا رہتا ہے تو ان کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ ضحا اور طحا دونوں ہم معنی بلکہ ایک ہی لفظ ہیں، صرف مختلف علاقوں کے الگ الگ تلفظ کی وجہ سے یہ دو لفظ بن گئے۔ قرآن میں یہ لفظ دونوں الفاظ صرف ایک بار ہی استعمال ہوئے ہیں اور ایک ہی معنی میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں ضحا المطر الحسی، یعنی بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا کر لے گئی۔ گویا ان دونوں الفاظ کا معنی دور دور تک بچھا دینا یا پھیلا دینا۔ نیز ضحا کے مفہوم میں گولائی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، جس سے اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سان زندگی ہے۔ پہاڑوں کے فائدے قرآن میں بہت مقامات پر آئے ہیں۔ یہاں سورج اور پہاڑ کا ذکر اس مناسبت سے ہے کہ بارش کے نزول میں یہ دونوں چیزیں اسباب ہیں۔ سورج کی حرارت سے سطح سمندر کے آبی بخارات اٹھتے ہیں جو پہاڑوں سے ٹکرا کر اور ٹھنڈے ہو کر برسنے لگتے ہیں۔ اسی بارش سے نباتات اور چارہ اور غلے پیدا ہوتے ہیں۔ غلے انسان کی غذا کے کام آتے ہیں اور گھاس اور چارہ مویشیوں کی غذا کا کام دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی۔ طامۃ کا لفظ طعم بمعنی پانی سے بھرا ہوا اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، اور طامہ ایسی آفت جو دوسری تمام مصیبتوں پر حاوی ہو جائے، اور الکبریٰ کا لفظ اس بڑی آفت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے تاکید کے طور پر آیا ہے اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی۔
اس بڑی مصیبت کا اصل مقصد سب کو معلوم ہوگا کہ آج کا دن لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہے، اور ہر انسان کو اپنا اعمال نامہ دیکھنے سے پہلے ہی وہ تمام کام یاد آنے لگیں گے جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں سر انجام دیے تھے، خواہ وہ اچھے تھے یا برے تھے۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنم کو کھول دی جائے گی، جہنم اس کے لیے جو اسے دیکھنا چاہے گا۔ بُرِزَت یا برَزَ بمعنی کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ اور برزہ کے معنی ہے فضا اور کھلے میدان اور دعوت و مبازرت بمعنی کسی شخص کا میدان جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا ہے۔ برزہ بمعنی کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لے آنا، یعنی اس دن جہنم کو سب لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا، خواہ وہ نیک ہوں یا بدکار۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے سورہ مریم میں، یعنی تم میں سے ہر شخص جہنم پر پہنچنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اس دن ساری مخلوق دو گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو آخرت کے منکر تھے، انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اپنے اعمال کی جوابدہی کا نہ کوئی تصور تھا نہ خطرہ تھا، لہٰذا وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس پر فریفتہ رہے اور آخرت سے بالکل بے فکر بنے رہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم پر پہنچیں گے تو فوراً اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دوسرا وہ جنہیں آخرت میں اپنے اعمال کی جوابدہی کا ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے آخری مفاد کی خاطر ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کو دبائے رکھا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نہایت محتاط اور ذمہ دارانہ زندگی گزاری۔ ایسے ہی لوگ جنت کے حقدار قرار پائیں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو آپ کے پروردگار پر ختم ہوتا ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے۔ ان کافروں نے بھی عجیب مذاق بنا رکھا ہے کہ وہ اکثر آپ سے یہی سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، حالانکہ یہ بات آپ کے احاطہ علم سے باہر ہے۔ یہ لوگ جتنے بھی اس سوال کے پیچھے پڑیں اور اس سلسلے میں آپ کو پریشان کریں، بالآخر اس کا یہی جواب سامنے آئے گا کہ اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس بات کا جاننا عملی لحاظ سے کچھ مفید بھی نہیں۔ ہر شخص کا یہ تصور ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے فلاں کام کر جانا چاہیے، حالانکہ موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا قیامت کے عقیدے کا عملی پہلو یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو ایک امتحان ہے ایسے کام کر جائے جو اس کے لیے مفید ثابت ہوں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشَاءً أَوْ ضُحَاهَا، جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا
گویا وہ دنیا میں بس ایک پہلا پہر ٹھہرے تھے۔ گزشتہ واقعات کے متعلق انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ 20 سال پہلے گزرے ہوئے واقعے کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے۔ یہ اس عالم دنیا کا حال ہے جس میں دن اور رات کی گردش اسے نظر آتی ہے اور سال کا وہ حساب لگا سکتا ہے، لیکن عالم برزخ میں تو یہ دن رات بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے اصحاب کہف پر 300 سال گزرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے تھے کہ وہ اس غار میں پورا دن سوئے رہے یا دن کا کچھ حصہ۔ بالکل یہی صورتحال قیامت کے دن لوگوں کو پیش آئے گی، اور کافر قیامت کا دن دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ ان کی دنیا کی زندگی تو پورا ایک دن بھی نہیں تھی، کاش یہ تھوڑی سی مدت ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار کر یہاں آتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔